بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے صلاۃ و تسبیح کی فضیلت، اہمیت اور اس کے طریقے کے حوالے سے۔ ایک بہت اہم اور عظیم نماز جس کی حدیث پاک میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور وہ نماز صلاۃ و تسبیح ہے۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو زیادہ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ التسبیح اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک دفعہ پڑھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو۔ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ معاف کرتا ہے۔ احادیث میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک خاص چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، سب ہی معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھ، اور پھر باقی نماز کا طریقہ سکھایا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، قدیم گناہ، جدید گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ ریت سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد، فرماتے ہیں، جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا یعنی دین میں چست آدمی نہ سمجھا جائے۔ اب ہم صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک سے ترمذی شریف میں مذکور ہے، یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر کلمات تسبیح یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں، پھر حسب دستور اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھیں، پھر قیام میں ہی یعنی سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی کلمات تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔
رکوع کریں اور رکوع کی تسبیح کے بعد وہی کلمات 10 بار کہیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قومے میں 10 بار اور دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں یعنی جلسے میں 10 بار وہی کلمات تسبیح کہے۔ اس طرح ہر رکعت میں الحمد سے پہلے 15 مرتبہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام میں 10 مرتبہ اور رکوع و قومہ اور دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 بار وہی کلمات کہیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمات تسبیح ہو جائے۔ اگر ان کلمات کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے بہت ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ بھی